دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور اب یوٹیوب پر ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل، اس کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے، آگے بڑھائیے، ساجھے داری کیجیے اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ غازہ پیس بورڈ بنا دی گئی تنظیم ٹونی بلیئر کی۔ ٹونی بلیئر یہ وہی صاحب ہیں، یاد ہے آپ کو صدام حسین کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ عالم اسلام اس وقت بھی بٹا ہوا تھا، آج بھی بٹا ہوا ہے، پہلے بھی تقسیم تھا، آج بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ پاکستان کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ یہ تو چھچھوندر کی طرف ہو گیا ہے، چھچھوندر گیس کی طرح ہو گیا ہے کہ باہر نہیں نکال سکتے، اندر نہیں ڈال سکتے، واپس حلق کے اندر پیٹ میں مسائل ہوں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ پیس بورڈ کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل فورسز آئیں گی، پاکستان اس میں ہوگا نہیں ہوگا۔ پاکستان نہ ہی رہے تو اچھا ہے۔ ان کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، مشکلات ہیں، وہ عرب ممالک اگر چاہیں تو امریکہ سے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ پیسے کے زیادہ قریب ہیں، مال و دولت اقتدار کے زیادہ قریب ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی ہمارے اقتدار کو بڑھاوا دے سکتا ہے اور تحفظ دے سکتا ہے۔ پاکستان کے حکمران بھی یہی کچھ چاہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ عوام کی کوئی نہیں سنی جا رہی، عوام کی کون پوچھنے والا ہے؟ لیٹ سی کہ اپنے اچکزئی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا صورتحال لے کر چلتے ہیں، کیونکہ انٹرنل فرنٹ پہ نہ صرف سیاسی مسائل ہیں، نہ صرف سیاسی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل بھی اس سے زیادہ جو کہ تو ہیں۔ انرجی پر اوگرا، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، ملٹی نیشنل کمپنیز اور یہ جو آئل کمپنیز ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہمارے انسینٹیوز اور بینیفٹس کو بڑھایا جائے، وہ اس کو ایشو لے کے چل رہے ہیں۔ نیپرا میں کے الیکٹرک اور نیپرا کا معاملہ چل رہا ہے اور دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز۔ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے 1.4 ٹریلین تقریباً کے قریب، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اویس لغاری صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور مہنگی بجلی ہم نہیں لیں گے، 8000 میگا واٹ بجلی ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز پھر آپ دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہمیں نہیں پتہ، یہ منظر عام پر آنے والی چیز ہے۔ انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ یہاں پر نہ کوئی ایف بی آئی ہے نہ سی بی آئی ہے، کرائم کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ نو بڈی۔ پھر وہ اس میں شیئر ہو جاتے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شیئر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پیسے بناؤ، ٹھیک ہے سر۔ دوسری طرف وار اینڈ ٹیرر، پاکستان کی مسلح افواج صفایا کر رہی ہیں وہاں سے دشمنوں کا اس علاقے میں، جس کو عام طور پہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر صاحب پسند نہیں کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل فرنٹ پر طارق رحمان نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اگر اقتدار میں آ گئے تو، بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں، اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کے بندے مارے گئے ہیں، جن کے لوگ مرے ہیں 1200 سے 1300 افراد، اس کے 8 افراد کو جو پکڑا گیا تھا ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو چکی ہے، کل ججمنٹ آ رہی ہے، اور لائیو ٹیلی کاسٹ کرے گا پورا بنگلہ دیش کا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اس کو کور کر رہے ہوں گے۔ پہلے حسینہ واجد کو سزائے موت دی جا چکی ہے، وہ سزائے موت ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا کہ محترمہ دہلی میں رہتی ہیں۔ محترمہ کے جو محافظ ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں، وہ ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ ہاؤ لانگ؟ کوشچن ہے کہ ہاؤ لانگ؟ کیا بی این پی کی حکومت کے آنے کے بعد حسینہ واجد ڈھاکہ آئیں گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں واضح طور پہ کہتا ہوں کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ موت کا جو خوف ہے نا وہ انسان کو کہیں کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ اور عمران کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ جائے گا وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ کنٹراسٹ ہے دونوں کی سوچ میں، سمجھ میں، اپروچ میں، پالیسی میں، تھنکنگ میں۔ سم ڈائریکشن مومن کے لیے تو یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ظاہر موت سے ڈرتے ہیں۔ نارتھ کوریا نے کو میزائل کا تجربہ کیا ہے، نارتھ کوریا اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ وی آر دیئر، اور وہ چائنا کا الائی ہے، رشیا کا الائی ہے۔ اور جب 80 سالہ ملٹری پریڈ ہوئی تھی بیجنگ میں، اس میں نارتھ کوریا کے، شمالی کوریا کے صدر صاحب جو ہیں ان کو، پیوٹن کو غیر معمولی پروٹوکول دیا تھا بیجنگ کے پرائم منسٹر، چائنا کے پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ شی نے غیر معمولی پروٹوکول دیا۔ یعنی یہ تینوں، یہ ٹرائیو ہے، نیوکلیر ہیں تینوں کے تینوں کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں، بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ انڈیا نے 39 رافیل جہاز خریدنے کا جو معاہدہ کیا ہے، 39 یا 32 کے قریب خبر آ رہی ہے، دو مختلف ذرائع سے،
39 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. پاکستان نے کبھی اتنی بڑی پرچیز نہیں کی، اور شاید کسی بھی ملک نے ایز سچ ایسے عرب ممالک نے کی ہوگی. 39 بلین ڈالر انہوں نے کہا جی ہمیں سارا کا سارا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی بھی چاہیے، تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. دیکھیں لیٹ سی کہ ایمینول میکرون کیا فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ فرانس کی گورنمنٹ نے کرنا ہے، ان کی کمپنیز نے کرنا ہے. یہ وہی کمپنی ہے جس نے کنٹرڈکشن کیا تھا کہ پاکستان نے ہمارا کوئی جہاز نہیں گرایا ہے. ناظرین، یہ کراچی میں جو ہونے والی آگ آتش زدگی کا جو واقعہ ہوا ہے گل پلازا، یہ مچھارہ گروپ کے ایک بھائی ہوتے تھے گل صاحب، گل مچھارہ، ان کا یہ پروجیکٹ تھا. جل کر خاک ہو گیا، گر گئی بلڈنگ. کروڑوں روپے کا سامان، میں تو کہتا ہوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا سامان ہوگا اس بلڈنگ میں. خواتین حضرات، مرد حضرات یہیں سے شاپنگ کرتے ہیں. نشاب جدید ترین سامان یہاں پر، فورن آئٹمس. گل سینٹر، گل پلازا اس کو کہا جاتا ہے. آتش زدگی، اور پھر اس میں سسٹم کو ایکسپوز کر دیا. میئر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا یہ پریشانی کا باعث تو ہوگا. پیپلز پارٹی کے لیے ایکسپوز ہو گیا گورننس کا پورا ماڈل. اور اگر اس قسم کی آگ، یہ دوسری آگ لگی ہے بلدیہ میں گارمنٹس فیکٹری کے اندر، جس میں 200-300 افراد جل کر خاک ہو گئے تھے. اور یہاں پہ بھی فائر ٹینڈرز جو ہیں اس کے سٹاف بھی اور کاروباری حضرات بھی رو رہے ہیں، سر پکڑ کر رو رہے ہیں، زخمی ہو گئے. اور بلڈنگ جل کر کولیپس ہو گئی. ملٹی سٹوری بلڈنگ بیٹھ گئی، عمارت آگ سے جلتی، جو آپ تصویر یقیناً دیکھ رہے ہوں گے. اس سے بلدیاتی سسٹم جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا، ظاہر ہو گیا، ننگا ہو گیا یہ. اور اس طرف کبھی توجہ نہیں دی. بے شمار عمارتیں ہیں کراچی میں جس کو یعنی آرکیٹیکٹ اپرووڈ سرٹیفائڈ آرکیٹیکٹس کی نقشے کے بغیر KBCA نے بنایا. کلفٹن میں ایسی عمارتیں بن رہی ہیں 1000 گز کے اوپر 29 منزلہ بلڈنگ. آپ بلیو کریں گے 1000 گز پر 29 منزلہ بلڈنگ، تو پھر تو گرنی تو ہے نا. تو ناظرین، یہ کچھ خبریں میں نے آپ کی خدمت میں شیئر کی ہیں. صورتحال کسی بھی طور پر نیشنلی انٹرنیشنلی یعنی تسلی بخش نہیں ہے. چائنا نے نئی میزائل سب مرین بنائی ہے جو امریکہ تک جا سکتی ہے بڑے آرام سے، اور انتہائی ڈسکریٹ سائلنٹ. یہ وہی ہے کلو کلاس سب مرین کے ٹکر پر، یہ جو رشیا سے چائنا نے اور دیگر ممالک نے خریدی تھی. پاکستان کے پاس یہ نہیں ہے، چائنا کی ہے. آگسٹا بھی فرانس کی سب مرینز ہیں، ہنگور کلاس ہیں، لیکن یہ والی نہیں ہے جو موسٹ ماڈرن چائنا نے بنائی ہے اور کہا ہے کہ ہماری یہ جو سب مرین ہے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان سے مجھے اجازت دیجیے، آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے گا. اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، آگے بڑھائیے اس کو. تھینک یو.